السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹیبل ٹاک کے ساتھ آپ کی میزبان سائمہ ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج پروگرام میں بات کرتے ہیں OIC کے وزیر خارجہ کونسل اجلاس کے حوالے سے، جس میں بھارت نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ اس اجلاس کا جو ایجنڈا ہے اس کے اوپر کشمیر جو ہے، مسئلہ کشمیر، اس کو نہیں اٹھایا جائے گا، لیکن وہاں ایک قرارداد جو 5 اگست کے حوالے سے بھارتی اقدام ہے، اس کے حوالے سے جو قرارداد پاس ہوئی وہ پاکستان کی ایک سفارتی کامیابی ہے، لیکن پاکستان کی بہت ساری ریزرویشنز ہیں OIC کے حوالے سے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مسلم ممالک کا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں سے مسلم ممالک کو درپیش جو مسائل ہیں ان کے اوپر بہت اچھے طریقے سے بات بھی کی جا سکتی ہے اور مسائل کا حل بھی ڈھونڈے جا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ کہ ایرانی جوہری سائنسدان کا جو 2 روز قبل ایک ان کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا گیا اور پھر وہ جانبر نہ ہو سکے، اور ان کی ہلاکت جو ہے اس کے خطے میں کیا دیرس اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، سچویشن کس طرح کی ایرائز ہو سکتی ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ جناب، جو کہ میرے ویورز کا کہنا اس میں غلط نہیں ہوگا کہ بہت ہی پسندیدہ ٹاپک ہے، وہ ہے لوکل پالیٹکس۔ جناب، PDM کا آج کا ملتان میں ہونے والا جلسہ، حکومت اس بات کے اوپر بضد کہ جلسہ نہیں ہونے دینا، لیکن PDM اس سے بھی زیادہ اڑ گئی ہے کہ نہیں، ہم جلسہ ہر صورت میں کریں گے۔ تو جناب، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ حمزہ رحمان ملک میرے ساتھ موجود ہیں، تو ان کو فارملی ویلکم کرتے ہیں اور ان سے سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ OIC کے وزیر خارجہ کونسل اجلاس کے حوالے سے پاکستان کا موقف کس طریقے سے پاکستان نے اس میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ السلام علیکم حمزہ، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بہت جلدی سے میں چیزوں کو بول رہی ہوں کیونکہ 2-3 ٹاپکس ہیں، میں چاہتی ہوں کہ ان کے اوپر بات کی جائے۔ بڑا ویسے حمزہ کی بڑی خواہش ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام کو جو ہے وہ بہت کیجولی رکھیں، بہت زیادہ ٹائٹ مت رکھیں پروگرام کو، کیونکہ ظاہری بات ہے ہر انسان کا ایک موقف ہوتا ہے اور وہ اس میں پیش کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنا ایک رائے رکھتا ہوتا ہے۔ حمزہ، OIC کے وزیر خارجہ اجلاس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں جو حالیہ ہوا اور جس طریقے سے قرارداد پاس ہوئی؟ ساتھ میں آپ نے دیکھا کہ بہت واویلا سا مچا کہ نہیں، مسئلہ کشمیر تو کہیں اس کے ایجنڈے پہ نہیں ہے، تو اجلاس کی کوئی اہمیت یا افادیت نہیں ہوگی، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری جو کشمیر کے اوپر جو پالیسی ہے اس کی پذیرائی کے لیے مسلمان ممالک کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ ہے فنڈامنٹل لائن OIC کے اندر پاکستان کے جو انٹرسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز پہلے نمبر پہ کشمیر ہے۔ اگر عالم اسلام جو ہے وہ OIC عالم اسلام ہے نا، اگر یہ سارے اسلامی ممالک مل کر پاکستان کے انڈیا کے ساتھ ان تعلقات میں جو سرد مہری ہے اور کشمیر کے اوپر جو غاصبانہ انڈین فوج نے قبضہ کیا، وہ اگر اس کے ساتھ ہمارے ساتھ اس پہ اگر یہ ہم آواز نہیں تو اس کا مطلب ہے ہمیں OIC کا فائدہ نہیں ہے۔ یہ بڑی سخت باتیں ہیں نا، اصل میں آپ نے کہا نا کہ ہم تھوڑا سا کیجول رکھتے ہیں، تو کیجول سے مراد تو یہ نہیں ہے کہ ہم حقائق کو ادھر ادھر کر دیں گے، لیکن تھوڑا سا ذرا لچکدار باتیں ہونی چاہیے نا اس میں۔ ایسا بھی نہیں کہ بس ٹھیک ہے جو سامنے نظر آ رہا ہے بس وہی بات کریں، لیکن جو اصل حقائق ہم نے وہ چیزیں بتانی ہے جن کی وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ نارمل خبروں کو شیئر کرنا تو سارا میڈیا ہی لگا ہوا، ساری دنیا یہی کام کر رہی ہے اور سوشل میڈیا بھی یہ لگا ہوا ہے۔ اصل میں بات یہ کہ نیامے میں یہ 57 OIC، جی 47، اوکے 47، گڈ۔ تو انہوں نے یہ سیشن جو بلایا، کیونکہ 48 کیا جو میزبانی ہے وہ پاکستان میں آنی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اس میں 2 روزہ سیشن میں جس دن یہ اس کا آغاز ہونا تھا اسی دن اخبار میں یہ خبر چھپی تھی اور ہمارے پڑوسیوں نے تو بہت زیادہ اچھالی تھی کہ کشمیر ایجنڈے میں شامل ہی نہیں۔ اور اس وقت جب کہ اگر ہم تھوڑا سا پین اسلامک تھوڑا سا تھاٹس کا مطالعہ کریں تو جب UAE جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کر رہا ہے، خفیہ ملاقاتوں کی خبریں آ رہی ہوں دوسرے ممالک، اسلامی ممالک کی، کہ ان کے مراسم ٹھیک ہو رہے ہیں، تو عین اس وقت OIC کے وزیر خارجہ کونسل کا اجلاس میں کشمیر کا ذکر نہ ہونا بہت بڑی ٹھیس پہنچنی تھی پاکستان کو۔ ایک تو بات یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ انڈین لابی نے اس کے اندر اپنی پینیٹریشن کی، اس پینیٹریشن میں انہوں نے اس ایجنڈے کو چینج کرنے کی کوشش کی، اور ان کو یہ خبر ملی، کسی نے بتایا ہوگا یا انہوں نے پروپیگنڈا کیا ہوگا کہ کشمیر جو ہے اس کو ایجنڈے سے ہٹا دیا گیا، یا اس طرح کا پروپیگنڈا ہی کر لیا جائے جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں، کنفیوژن پھیلا دی جائے، تو اس سے بھی آپ اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں۔ حاصل ہو جاتے ہیں نا جی۔ انہوں نے جو چورن بیچنا ہے پاکستان اپنے ملک میں، کم از کم وہ ہو جاتا ہے، اور دوسرے ممالک جو پاکستان کے ساتھ اور ان کے میڈیا کو چلانے کے لیے کچھ مل جاتا ہے، لیکن وہ سارا دھڑم کر کے گر گیا، ٹھیک ہے جی۔ نہ صرف کہ متفقہ قرارداد آئی، بلکہ پاکستان کی طرف سے جو پوائنٹس شامل کیے جانے چاہیے تھے جو فارن منسٹر نے وہاں پہ پیش کیے، وہ سارے کے سارے اس قرارداد میں شامل ہیں، جس میں کچھ تو روٹین کے میٹرز ہیں کہ یہ قبضہ ہے، اس کو ختم کریں، اقوام متحدہ کے تحت اس کے سلوشن کی طرف جائیں، ٹھیک ہے، ان کو آزادی دی جائے۔
کچھ وہ ہیں جو کہ پاکستان نے بیچ میں وہ ایڈ کرا جو نئی ڈیولپمنٹس تھیں. جیسے 5 اگست کا جو جیسے 5 اگست کا ایک پرابلم ہو گیا, وہاں پہ لاک ڈاؤن چلنا شروع ہو گیا, کمیونیکیشن کا بلیک آؤٹ کرنا شروع کر دیا, ایکسیس ٹو مارکیٹ ختم کر دی, خوراک تک پہنچانا بند کر دی. ان کی ہیومن رائٹس وائلیشن جتنی بھی وہاں چل رہی ہیں, یہ وہ چیزیں تھیں مس سائمہ. ناظرین کو یہ بتانا ضروری ہے, جو ہم اسلام آباد بیسڈ تمام سفارتکاروں کو بلا کر ان کو بتاتے تھے کہ یہ ہو رہا ہے, ہم ان کو لے کر ایل او سی پہ جاتے تھے اور ان کو بتاتے تھے کہ یہ کام ہو رہا ہے, وہ دیکھتے تھے, اپنی رپورٹ بھیج دیتے تھے, لیکن اس کے بعد کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی تھی. اب اس پلیٹ فارم سے وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ریکگنائز ہو کر ساری دنیا پہ عالمی منظرنامے کے سامنے پیش کر دی گئی ہیں کہ ہم جو بات کرتے تھے او آئی سی کے پلیٹ فارم پہ سارے اس بات پر متفق ہیں, اور یہ زمینی حقائق مقبوضہ کشمیر میں. اب عالمی برادری جو ہے وہ آئے. اچھا, اس کے اوپر فوراً ریٹیلیشن آئی ہے نا. واٹ از دا سکسیس اسٹوری؟ یہ تو ہم نے بیان بتا دیا کہ یہ اندر معاملہ ہوا. سکسیس اسٹوری یہ ہے کہ اس کے اوپر سب سے زیادہ کس کو تکلیف ہونی چاہیے تھی اس متفقہ قرار؟ انڈیا کو ڈیفینیٹلی وہ پارٹی ہے. اچھا, انہوں نے ان کی جو ایکسٹرنل افیئرس کی منسٹری ہے, انہوں نے بیان جاری کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم فلاں چیزوں کو یہ جوائنٹ کمیونیکی میں ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. دس ریجیکشن بائی دا انڈین ایکسٹرنل افیئرز منسٹری از ایکچولی دا ایکسیپشن آف دا کاز ایٹ دا ورلڈ لیول. ہاں ڈیفینیٹلی, جب آپ کسی چیز کو رد کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ اس کو تسلیم بھی کر رہے ہوتے ہیں نا, ریبٹل کسی بھی چیز کا بالکل اس طریقے سے. اچھا حمزہ, بات کرتے ہیں او آئی سی کے ایک جو پلیٹ فارم کے مؤثر ہونے کے حوالے سے, تھوڑا سا اس کے اوپر بھی ہمیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ ایک بہت اچھی سکسیس اسٹوری ہم نے پرسیو کیا اور ہے بھی ڈیفینیٹلی کہ ہم کامیاب ہوئے کشمیر کو اس ایجنڈے کے اوپر لانے کے لیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلاموفوبیا کو اگر ہم دیکھ لیں, اسلام کے جو گستاخانہ خاکوں کے حوالے سے ہے, یا فلسطین اور کشمیر کے مسئلے کو بھی دیکھ لیں, تو او آئی سی کے پلیٹ فارم کو کتنا مؤثر ہونا چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں, یا صرف اتنی قراردادیں ہی کافی ہیں؟ مؤثر تو ہونا چاہیے, یہ تو پر اثر یا تاثیر والی چیزیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے, مؤثر تو یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا ملک جو ہے اس کا نام ہے اسرائیل. ٹھیک ہے, اور یہ جب نازیوں نے ان کے لیے قانون پاس کیا تھا کہ جو بھی یہودی, نازیوں میں جو یہودی موجود ہیں, ان کو ایک یلو سٹار لگا دیا جاتا تھا یہاں پہ, تاکہ چلتے پھرتے اس شخص کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو کہ یہ یہودی ہیں. تو جینوسائیڈ کا جو انہوں نے اس دور میں وہ کیا تھا, جس کے اوپر اب پابندی لگ چکی ہے, ایک چھوٹے سے ملک کی وجہ سے اس ورڈ کے اوپر, ہالوکاسٹ کے اوپر پابندی لگ چکی ہے کہ بھئی آپ ان کے اوپر بات نہ کیا کریں. کیونکہ ہمارے یہودیوں کو بڑا دکھ ہوتا ہے, ایموشنلی ڈسٹرب ہوتے ہیں وہ. ایک ملک کے لیے سارے یک زبان, اور 57 ممالک اسلامی ممالک ہیں, وہ یک زبان ہی نہیں ہو پاتے. ان کو یہ چاہیے کہ پہلے نمبر پہ جو مسلمان ممالک ہیں, ان کو جو اکنامک سٹیبلٹی اور اسٹریٹجک جو معاملات ہیں, اس کے لیے او آئی سی کا ایک ایسا کانٹیکٹ گروپ بنائیں جو 57 کے 57 ممالک میں گھومتا پھرتا رہے. اب یہ ہو گیا 47 آپ نے بتایا کہ یہ سیشن تھا او آئی سی فارم منسٹرز کا, 48 جو پاکستان میں ہوگا, 49 کہیں اور ہوگا, 50. بات یہ ہے ان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے, جو ترکی کے صدر بھی کر چکے ہیں یہ بات کہ ہمیں اگر ہم اس طرح کی اس سے نکلنا چاہتے ہیں مسلم ممالک, تو ہمیں اپنی ایک لوکل اکانومی کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کیا کہ جو مسلم ممالک ہیں واپس میں ٹریڈ کریں, یعنی کہ جو باہر کے انفلوئنس ہے اس سے نکلنے کے لیے. اگر دیکھیں نا, یہ بڑا ایک مطلب کہ مشکل سا کام ہوگا. میں ویسے بات کرنے لگا ہوں, میں تو او آئی سی کا اس حساب سے تو بات نہیں کر رہا کہ میں کوئی کسی ملک کا فارم منسٹر نہیں, لیکن میں پاکستانی ہوں. آج اگر اسلامی ممالک سارے اگر اپنی سنگل کرنسی کر لیتے ہیں کسی بھی ملک کی, چاہے وہ ریال ہو, روپیہ ہو, درہم ہو, دینار ہو, سونا ہو, چاندی ہو, اگر ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ہماری کامن کرنسی بینکنگ ہوگی, جی آپ دیکھیے گا ساری دنیا آپ کے قدموں میں کیسے آگے گرتی ہے. لیکن یہ جو دوسری اقوام ہے نا, یہ جب کلیش آف سویلائزیشن میں جاتی ہیں, یہ کبھی بھی ایک دم سے آپ کو رسپانس نہیں دیتے. انہوں نے یہ آن دی ریکارڈ ہے, پینٹاگون کے اندر جب یہ اس طرح کی چیزیں آئی تھی, آپ ڈیوڈ پیٹریاس, مائک مرلن اور ان کے لوگوں کی بکس پڑھیں, ان کی ریسرچ پڑھیں, ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں, ٹھیک ہے, ریک آرمیٹیج کے بارے میں یہ آپ پڑھیں ذرا, آپ کو پتہ چلے کہ یہ کیسے کہاں پہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ 7 years 7 countries ہم تباہ کریں گے. یہ کس نے کہا تھا؟ اس کو ناظرین پڑھیں, یہ آپ اس پہ نا سرچ کریں کہ 7 سالوں میں 7 ممالک کو تباہ کرنے کا یہ کس نے پلان بنایا تھا, اور اس میں 7 ممالک کون کون سے تھے. ابھی گن لیں, عراق اس میں شامل ہے, ایران اس میں شامل ہے, پاکستان اس میں شامل ہے, مصر اس میں شامل ہے, شام ہے, ترکی ہے, اور افغانستان ہے. تو اب یہ 7 countries میں سے
ذرا لسٹ کو آپ دیکھیں, ہماری ڈسکشن دوسری طرف چلی چلی جائے جائے گی, گی. لیکن یہ سارے کے سارے مسلم کنٹریز ہیں. ڈیفینیٹلی آپ بالکل دس از دا میٹر آف کنسرن فار OIC کہ یہ 7 ممالک جو ہیں یہ مسلم کنٹریز ہیں, اور مزید مسلم کنٹریز اسی طرح ان کے اوپر یہ مشکل وقت آتا جا رہا ہے, تو آپ کب سر جوڑ کر بیٹھیں گے؟ اور آئی تھنک سو مسلم ممالک کو اپنے باہمی کلیشز سے بھی باہر نکلنا چاہیے, کیونکہ ہم نے جو یہ پالیسی بھی ایک رکھی ہوئی نہیں کہ نہیں, پاکستان کی بھی ڈیفینیٹلی یہ پالیسی ہے کہ ہم مسلم ممالک کے جو آپس کے کلیشز ہیں اس میں ہم انٹروین نہیں کریں گے. دیکھیں ٹھیک ہے, وہ ایک اچھی پالیسی ہے. یہ دیکھیں اصل میں ایشو یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا پرائم منسٹر گئے تھے ملیشیا, اس سے پہلے جو ٹرائیکاٹمی کی ایک بنی تھی, ٹرائیکا جو بنی تھی ملیشیا, ترکی اور پاکستان, یہ کوئی نئی ڈیولپمنٹ تو نہیں ہے نا, ایک نئے سرے سے آغاز ہونے لگا تھا. وہی RCD ECO یہی ممالک تھے نا بیچ میں, ایران پاکستان ترکی بیچ میں شامل ہو گیا, کبھی ملیشیا کو شامل کر لیا, یہ چیزیں ایکسپینڈ ہوتی ہیں. لیکن اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے مسلم کنٹریز نے اپنے انڈیجنسلی ڈیولپمنٹ کے اوپر زور نہیں دیا, غیروں کی ٹیکنالوجی کے اوپر فوکس کیے رکھا. ایک سے بڑھ کر ایک جینون اور اچھی اصلی چیزیں جو وہ خرید کر لاتے تھے, اپنے ملک کے اندر 2 نمبر اور مطلب کہ سب سٹینڈرڈ چیزوں کو بنانا, جس کی وجہ سے ایکسپورٹ کا کم ہونا, ایکسپورٹ کم ہونے کی وجہ سے آپ کو امپورٹ زیادہ کرنی پڑتی ہے, آپ کا ٹریڈ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے آپ نے اپنے پورے ملک کو یا ریاست کو دوسرے ممالک کے اوپر ریلائی کرانا شروع کر دیا ہے. سیلف ریلائنٹ ہے ہی نہیں رہے. اب جب آپ سیلف ریلائنٹ نہیں رہے, ریزیلینس ہی نہیں آپ کے اندر, تو پھر آپ آواز کیسے اٹھائیں گے؟ آواز کیسے اٹھائیں گے؟ اور جب مشکل وقت آئے گا تو آپ کی سنے گا کون؟ پھر آپ کو مجبوراً ایسے ممالک کے پاس جانا پڑے گا جو ایکچولی آپ کو ڈکٹیٹ بھی کریں گے, آپ کو بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکیں گے. پاکستان کا کیس اور ترکی کا اور ایران کا کیس مختلف ہے. یہ اس لیے مختلف ہے, الحمدللہ پاکستان اسلامی دنیا کا پہلا ایٹمی ملک ہے. نمبر 2, ترکی جو ہے اس نے بہت لمبا عرصہ ایک ماڈریٹ انلائٹڈ اسلام سو کالڈ, حالانکہ اسلام تو اٹ سیلف انلائٹڈ ہے, اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن انہوں نے وہ ایرا دیکھا, اس کے بعد طیب اردگان آئے اور یہ ایک عالمی طور پہ نئے اور وہ بہت زیادہ آواز بھی اٹھاتے ہیں ہر جگہ پہ. تو اب یہ پرابلم یہ تھا کہ اس میں آ کے ہمارے عرب کنٹریز ناراض ہو رہے تھے کہ ادھر الگ بلاک بن رہا ہے, ادھر الگ بلاک بن رہا ہے. تو اس لیے بھی یہ OIC کا یہ جو اجلاس تھا نا فارن منسٹر کا, یہ بھی اس وجہ سے بھی بہت امپورٹنس رکھتا تھا کیوں مختلف آوازیں مختلف جگہوں سے اٹھ رہی. بالکل. ابھی سعودی عرب کا کانٹیکٹ اسٹیبلش ہو گیا ترکی سے, ٹھیک ہے جی, انہوں نے سیلیبریٹ کیا ہے کہ جمال خشوگی کے ایونٹ ہونے کے بعد ہم دور ہو چکے تھے, محمد بن سلمان نے کال کی اب کہ چلیں دس از گڈ ڈیولپمنٹ. اور یہ ہے کہ جتنے بھی مسلم ممالک ہیں انہیں اپنی جو انٹرنل ایشوز ہیں اس سے بالا تر ہو کر ایک پلیٹ فارم کے اوپر, دیکھیں OIC ایک ایسا پلیٹ فارم آپ نے بنایا ہوا ہے جو ابھی آپ اور میں کہہ رہے ہیں کہ 57 ملک جو ہیں یک زبان ہو کر کسی بھی ایشو کو اٹھائیں گے, تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری آواز نہ سنی جائے. اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ایک ایشو ہے ایرانی جوہری سائنسدان کا کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا اور پھر بعد میں ان کی جو ڈیتھ ہو گئی, ہلاکت ہوئی. ایران کا رد عمل آیا ہے, لیکن انہوں نے بڑا بیلنسڈ رد عمل دیا. انہوں نے کہا کہ ہم بہت جلد بازی میں کوئی ڈیسیژن نہیں کرنا چاہتے. خطے میں صورتحال کو کیسے دیکھیں گے حمزہ اس ایشو کے بعد, کیونکہ اس سے پہلے بھی ایران نے ریٹیلیٹ کیا تھا اور ایران کرتا ہے ریٹیلیٹ, تو آپ بتائیں کہ اس کے دیکھیں بات یہ ہے کہ خلوص دل کے سجدے رائے گاہ جایا نہیں کرتے. جن لوگوں نے اپنی زندگی لگائی ہوئی ہوتی ہے نا اپنے ممالک کے لیے, ان کا لاس اس ملک کے لیے غیر معمولی ہوتا ہے, معمولی نہیں ہے. ہمارے لیے ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہیرو ہیں, ہیرو تھے, ہیرو رہیں گے. ہمیں ایٹمی طاقت بنانے میں ان کی بہت بڑی قربانی شامل ہے, ٹھیک ہے جی, اس کے بعد کی بھی قربانی شامل ہے جو ہمارا زیادہ ان کے جو ایرانی. اب یہ ان کے ڈاکٹر عبدالقدیر خان تھے, یہ ان کے ڈاکٹر عبدالقدیر خان تھے. اس سے پہلے حسینی کو جو ان کے نیشنل کمانڈ کے وہ تھے چیف تھے, ان کو مارا گیا. اب انہوں نے محسن فخری, ان کے اوپر بڑے ٹیکنیکل طریقے سے ان کو مارا گیا. یہ جو ڈیٹیل آف اٹیک ہیں وہ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک ویل کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ, سکسیسفل ایفرٹ تھی. اور اس کے تانے بانے کہاں سے وہ کہاں موو کر رہے تھے, ایران کے قریب جو ان کا ابسرد ایک علاقہ ہے وہاں پہ تھے. ان کی فیملی اپنے ساتھ تھی, ان کے گارڈز اپنے ساتھ تھے. پہلے ان کے اوپر فائرنگ ہوتی ہے, فائرنگ ہونے کے بعد جب ڈسمینٹل کیا جاتا ہے ڈرائیونگ کو, اسٹیئرنگ کو, گاڑیاں رک جاتی ہیں, اس کے بعد بارود سے بھری ہوئی گاڑی آتی ہے اور وہ آ کر کے بلاسٹ کر جاتی ہے. ایران ایک انتہائی سمجھدار ملک ہے, ٹھیک ہے, وہ ہمیشہ ریٹیلیٹ کرتے ہیں بٹ بڑی سمجھداری کے ساتھ فوکس ہو کے کرتے ہیں. پلان تو ہوئے ہیں, آپ کو پتہ ہے یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جی ایران کے اوپر اٹیک ہو جائے گا. وہ ٹرمپ صاحب جو اقتدار دینا نہیں چاہ رہے تھے, آپ صرف مانے ہیں, پتہ نہیں دیتے ہیں. 15 جنوری 5 جنوری کو یہ ہونے والا ہے. ایران نے اپنی تمام تر پریپریشن کی ہوئی ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ اس ڈیولپمنٹ کے بعد جاگا ہے, نو, یہ تو اس کے اوپر اتنے عرصے سے پابندیاں لگی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے.
اب انہوں نے اس چیز کو میئر کرنا ہے. جو بائیڈن ڈیورنگ دا پریزیڈینشیل ایرا آف براک اوباما, جو بائیڈن واز وائس پریزیڈنٹ آف یونائٹیڈ اسٹیٹس. ٹھیک ہے, ان چیزوں کو ہم دوسرے سیگمنٹ میں ڈسکس کر سکتے تھے, جو ہماری کل بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی تھی چھٹی والے دن, پرائم منسٹر اور سروسز چیف. ہاں جی, وہ بھی ایک بہت اہم تو میٹنگ ہوئی. لیکن یہ ہے کہ یہ خطے میں جب یہ حالات بدلتے ہیں نا, تو یہ نہیں ہوتا کہ یہ نئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. اٹ واز ایکسپیکٹڈ. یہ سب کو پتا تھا کہ ایران کے اوپر کوئی نہ کوئی چھری جو ہے وہ چلنے والی ہے, اور ایران کو بھی پتا تھا. لیکن بہرحال خامیاں, کچھ سیکورٹی لیپس, کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ضرور ہوتی ہیں جس کی وجہ سے دشمن کامیاب ہو جاتا ہے. لیکن یہ بہت بڑا بگاڑ بن جائے گا اگر اس کو کنٹرول نہ کیا جائے. لیکن ابھی بھی آپ کیا سوچ رہے ہیں یا کیا دیکھ رہے ہیں اس کو کہ ایران کس طرح کی ریٹیلیشن کر سکتا ہے؟ کیا باقاعدہ کوئی جواب دے گا؟ کیا خدا نہ خواستہ کوئی جھڑپ وغیرہ کا یا کچھ کسی بھی قسم کا کیا سوچ رہے ہیں, یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران کس طرح کا جواب دے؟ ویسے اس کے اوپر تو شاید یہ پری میچور ہے بات کرنا, اور کرنی بھی نہیں چاہیے کہ وہ کس طرح ریٹیلیٹ کرے گا. دیکھیں, جب ہم وارفیئر کے اوپر اسٹڈی کرتے ہیں نا, تو یہ تھوڑی سی اکیڈیمک باتیں ہو جائے گی. لیکن یہ ہے کہ اس میں کائنیٹک ہے, نان کائنیٹک وارفیئر ہے, 5th جنریشن وار ہے. لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران نے بڑی سمجھداری کے ساتھ جو ہے ابھی معاملے کو تھوڑا سا اینالائز کرنے کی کوشش کی ہے؟ دیکھیں, انہوں نے, ان کے وزیر دفاع نے سب سے پہلے میسج دیا کہ یہ ہو گیا اور عوام جو ہے وہ کنٹرول میں رہیں, ہمیں یہ پتہ ہے. پھر اس کے بعد فارن منسٹر کا جواب ظریف کا آیا. ٹھیک ہے, میسج کے انہوں نے پھر تھوڑی سی ڈیٹیل بتائی کہ یہ ہوا ہے. اور یہ تو آپ دیکھیں, ایک کہاوت سی بنی ہوئی ہے نا کہ آپ بلی کو جب بند کمرے میں لے جاتے ہیں, اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا ایگزٹ کا, تو وہ آپ کے اوپر حملہ آور ہوتی ہے. وہ پنجے مارنے جب آپ کارنر پہ لگائیں گے کسی ملک کو, تو وہ آپ کے اوپر حملہ آور ہوگا. یہ کسی سائمہ کسی اور پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے کرنل قذافی کو, صدام حسین کو, حسن مبارک کو, کہ یہ معاملات کیوں ہوئے, اور یہ بہت ضروری ہے کہ اس کے اوپر بحث کی جائے. یہ عوام کو پتہ ہونا چاہیے مسلم ممالک میں اس طریقے سے کیوں یہ انتشار پھیلایا گیا اور ان کو کمزور کیا گیا. اچھا, اسی سے ہی اگر ریلیٹ کر لیا جائے, کل کی جو ISI ہیڈ کوارٹرز میں وزیر اعظم آرمی چیف کو اہم امور پر بریفنگ دی گئی, خطے کی جو صورتحال ہے, آئی تھنک یہ وہی ایران کے ساتھ لنک اپ بھی کر رہی ہوگی. دیکھیں نا, ہم بھی تو ایڈجسٹمنٹ بیٹھے ہوئے ہیں. سب سے پہلے نا ناظرین کو آپ یہ بتائیں کہ یہ جو کل میٹنگ ہوئی ہے, جس میں سروسز چیفز 3, اور اس کے بعد چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی 4, اس کے بعد چیف آف جنرل اسٹاف 5, DGI اینڈ ادر رینکس یہ بھی ساتھ ہے. ادھر سے سویلین لیڈرشپ سے پرائم منسٹر ایز ہیڈ آف دا میٹنگ اینڈ ہیڈ آف دا اسٹیٹ, اس کے ساتھ فارن منسٹر, اور ساتھ میں اسد عمر صاحب تھے غالباً جو تصویر جو. اب یہ اس میں کون کون سے منسٹر نہیں ہیں. فوڈ منسٹر کا یہاں پہ کوئی کام نہیں تھا, ایسا ہی ہے نا, میں کلیئر سی بات بتا رہا ہوں. اچھا, ایجوکیشن منسٹر کا یہاں پہ کوئی کام نہیں تھا, نہیں ہونا چاہیے. ہیلتھ منسٹر کا کوئی کام. یہ کون سا ٹاپک ڈسکس ہوا ہے؟ پی ڈی ایم کو یہ کلیئر کر دیں پلیز, آپ ڈسکس نہیں ہوئے. انٹیریئر منسٹر نہیں تھے یہاں پہ, وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ سارے سر جوڑ کے بیٹھ گئے اور جو 1 پیج پہ شو کیا گیا ہے تو وہ PDM کو شو کیا گیا. یہ اوور آل خطے کی صورتحال کے اوپر بات کی گئی ہے. میں اس پہ کومنٹ, میرا تو یہ نہیں, آپ کیا کریں حمزہ, آپ کیا کریں, ہمارا ٹاپکس ہیں. دیکھیں, لوکل پالیٹکس بھی ہمارا حصہ ہے, ڈیلی وی ہیو ٹو فیس اٹ. اس ٹائم آپ دیکھیں ملتان اس ٹائم ایک وہ جسے کہتے ہیں دنگل کی سی صورت اختیار کر گیا ہے. 2 دن سے وہاں جو تماشا چل رہا ہے, اور PDM اور حکومت کے بیچ میں ایک جو ٹھنی ہوئی ہے. اس ٹائم آپ ملتان سے جو جاننے والے لوگ ہیں ان کی صورتحال بھی دیکھیں کہ وہاں, مجھے پتہ ہے آپ ملتان سے بلانگ کرتی ہیں, اور آپ کا یہ حلقہ ہے سیاسی طور پہ بہت گہما گہمی ہوئی بھی ہے, اور وہاں پر سروسز بھی معطل ہیں, اور لوگوں کو بھی بہت مسائل کا شکار ہے. حکومت نے بھی وہاں یہ مجھے ایک بات بتائیں چھوٹی سی, میں نے اب پتہ کہ میں لوکل پالیٹکس کے اوپر بولتا اس لیے نہیں ہوں, جتنے مرضی اختلافات ہیں, لیڈر تو سارے, میں آپ کو ایک بڑا سنجیدہ سا کوسچن تھرو کروں گی, لیکن آپ اس کے اوپر بھی بات کریں. دیکھیں, لیڈر تو سارے ہمارے ہی ہیں نا, چاہے جو بھی ہیں, چاہے نون لیگ ہے, چل مولانا فضل الرحمان بھی ہیں, میں بہت ان کے مخالفت کرتا ہوں, لیکن چل ہمارے پاکستانی ہیں نا, تو کم از کم اتنا تو عقلی معیار ہونا چاہیے بندے کا بولتے ہوئے. آج مریم نے جو ٹویٹ کی, میں اتنا پریشان ہوں دیکھ کے. انہوں نے لکھا, ظلم رہے اور امن بھی ہو, کیا ممکن ہے تم ہی کہو. یہ وہ نغمہ ہے جو کہ مقبوضہ کشمیر کے اوپر ایک شاندار پروڈکشن تھی PTV کی, ٹھیک ہے, وہ جب اپ رائز ہوا تھا کشمیر میں 94 کی بات, اور اس کو آپ لوکلی کشمیر کے نغمے کو آپ PDM کے جلسے میں لے آئے ہیں.
اب مجھے یہ بتائیں نا، میں بہت پھر ڈس اپوائنٹ ہے، مجھے پھر نا میں تھوڑی سی تلخی نہ آ جائے کہیں، میں یہ تو کہتا ہوں بلاول نے بھی تو یہ ٹویٹ کیا نا، انہوں نے کہا کہ کوفے کی سیاست کر کے مدینے کی ریاست آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں. اب دیکھیں انہوں نے کوفے کا نام لے لیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے کہا کہ کوفے کی پالیسیاں جو ہے لا کے مدینے کا وہ ریاست نہیں چلائی جا سکتی، تو مدینے کا نعرہ لگا کے تو مدینے کی ریاست چلائی جا سکتی ہے نا. تو کوفہ کا ذکر آپ نے کیوں کیا بلاول صاحب نے؟ آپ نے اس قوم کو کیوں کوفے کی وہ باتیں جو ہے وہ کرانا شروع کر دی ہیں؟ کوفے والے تو وہ ہیں جو جھوٹے خط لکھ کر بلاتے ہیں، جھوٹ بیچ میں لکھتے ہیں. اور میں پھر اس سے آگے نہیں جانا چاہتا. کیلیبری فونٹ کیا تھا؟ اپنی پیدائش سے پہلے کا لیٹر نکل آیا تھا. میں اور حمزہ ہمیشہ یہ بات کرتے ہوتے ہیں کہ اگر پی ڈی ایم جو ہے عوامی مسائل کو لے کر سڑکوں پر آتی تو شاید ضرور سنوائی ضرور ہوتا. مہنگائی ہمیشہ ہم یہی بات کرتے ہیں. دیکھیں آپ مہنگائی کے اوپر بات کریں، آپ جو باقی اکانومک کرائسس ہیں اس کے اوپر آپ بات کریں، آپ باقی جو لوکل اس ٹائم کووڈ دیکھیں کتنا بڑھ چکا ہے. امریکہ میں الیکشن ہوا ہے اور ٹاپ ایجنڈا پہلے نمبر پہ جو ہوتا تھا ان کی کیمپین کا وہ کووڈ ہوتا تھا. اور وہ بائیڈن کہتا تھا کہ یہ ٹرمپ انتظامیہ نے کووڈ کے اوپر صحیح میئرز نے لیے، ہم آئیں گے تو ان کی سیاست نہیں ہے. ان کو نہیں پتا کہ فلسطین کے مسئلے کتنا بڑا ایک الیکشن تھا ان کا پریزیڈنشل، ان کو نہیں پتا ایران کے ساتھ ان کا پرابلم ہے، فلسطین کی ریاست کا کیا ہے، اسرائیل نے مسئلہ ڈالا ہوا ہے. اور آتے ساتھ بائیڈن صاحب نے اپنی وہ جو پہلی اسپیچ جو ایک انفارمل سے کی، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ کووڈ کے حوالے سے ہم جو اقدامات ہیں وہ اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کر، کیونکہ انہوں نے انسانیت کو مقدم رکھا ہے، انسان کی جان کو وہ ویلیو دیتے ہیں. ہم سینہ تان کے آ جاتے ہیں کہ جی ہم جلسہ کریں گے جو کرنا ہے حکومت. میں یہ کہتا ہوں گورنمنٹ کیوں اس کو جانے دے، اس کو یہ اپنی جانوں کے خود ذمہ دار ہے. ویسے یہ میرا بھی موقف ہے حمزہ کہ حکومت کو چاہیے تھا کہ لیٹ دیم ٹو ڈو، انہیں کرنے دیں. آپ دیکھیں آپ انسانی جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. ظاہری بات ہے جب آپ لوگوں کو اکٹھا کریں گے، اور ایک ایسی وبا ہے جس کے سوشل گیدرنگ سے ہی اس کے بڑھنے کے خدشات ہیں. دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ آفتاب آمد دلیل آفتاب، سورج جب نکلتا ہے نا تو وہ خود اپنی دلیل ہوتا ہے. تو جب کورونا بلاول صاحب کو ہو گیا، اس سے بڑی آپ کو کیا دلیل ہے کہ یہ. اور بلاول جو ہے باقی لیڈرشپ مریم سے، مولانا فضل صاحب سے اور دیگر جو لوگ ہیں نا، ان سے زیادہ کانشیس اور پریکاشنری میئرز کے اوپر عمل درآمد کرنے والا لیڈر ہے. اور ایک لیڈر جو خود اس وبا کا شکار ہوئے بیٹھے ہیں، ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے، ان کا عوام کو اکٹھے کرنا، کیا عوام کی جانوں کے ساتھ کھیلنا، بس وہ یہی کہیں گے دیکھیں مجھے کورونا ہو گیا ہے. ہاں جی. اور میں اچھا چلیں، کل شہباز شریف صاحب نے کہا کہ نیشنل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے. آن دی ادر ہینڈ اسی پارٹی کی مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ سڑکوں پر ہیں اور وہ پی ڈی ایم کا حصہ اور بڑا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں. ایک دو لائنوں میں اگر آپ اس چیز کو. اچھا مریم نواز صاحبہ کو میں ایک کریڈٹ ضرور دوں گا، وہ یہ ہے کہ جو پولیٹیکل موومنٹ وہ چلا رہی ہیں نا وائلنٹ ہونے کے لیے، اور جس کو پش کرنا، جارحانہ جو بھی نظر آ رہا ہے نا، یہ کیا مریم نہیں ہے، کیونکہ یہ مصلحت پسند نہیں ہے نا، یہ مصلحت پسند نہیں ہے. اور آئی تھنک سو پارٹی کو اتنی مشکلات کا شکار بھی نون لیگ والے بندے جو ہے نا وہ اس بات میں خوش ہیں، وہ خوش ہیں کہ جی ہماری لیڈر تگڑی ہیں اور بولتی ہیں اور للکارتی ہیں اور چلتی جا رہی ہیں. اچھا شہباز شریف صاحب نے یہ جو نیشنل ڈائیلاگ کی بات کی ہے، یہ تو دو منہ والی پارٹی بن گئی ہے، ایک کا رخ ادھر ہے ایک کا رخ ادھر ہے، اور ہمیشہ سے ہی ہے، ہمیشہ سے ہی ہے. اصل میں چاہیے پتا کیا ان کو نیشنل ڈائیلاگ کی تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر دیتے نا کہ کس ٹاپک پہ. اب وہ تو انہوں نے کہا ہے کہ پہلے میری ضمانت ہو تو اس کے اوپر، اس کے بعد میں بات. نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کووڈ کے اوپر ہی چاہ رہے ہوں گے. اچھا باقی سیاسی صورتحال کے اوپر نہیں چاہ رہے؟ باقی سیاسی صورتحال کے اوپر کیا، ہاں وہ کہ بڑا شہباز شریف صاحب نے معاملات کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ باقی سیاسی صورتحال کے کون سے معاملات کو ٹھنڈا کرنا ہے؟ انہوں نے اپنی پارٹی کے حوالے سے بات کی. حمزہ آپ کیسی؟ میں توبہ استغفار کر کے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. مریم بی بی اتنا ہی انتشار پھیلوا دیتی ہیں، وہ شہباز شریف صاحب اپنی طرف سے معاملات کو ٹھنڈا کر کر کے یہاں تک بیٹھے. اور اگر یہ نظریاتی سیاست کرنی ہوتی نا اگر انہوں نے کرنی ہوتی، یہ بلاول کو بھی پتہ ہے، فضل الرحمان کو پتہ ہونے کے باوجود ہی وہ پیچھے چلے گا کیونکہ اس کا اپنے کوئی اتنی وقت نہیں ہے. لیکن بلاول کو یہ پتہ ہے، یہ 99 پہ جا کے انہوں نے دھوکہ دینا پیپلز پارٹی کو. اچھا آپ کو پتہ ہے اینالسٹ جو ہے انہوں نے گلگت بلتستان کے اوپر جو انالیسس کیے ہیں رزلٹ کے اوپر، انہوں نے کیا کہا ہے، انہوں نے کہا بلاول بالکل فرنٹ پہ جا رہا تھا، ٹاپ پہ جا رہا تھا، ٹھیک ہے، سیکنڈ نمبر پہ پی ٹی آئی تھی، تھرڈ پہ نون لیگ تھی. لیکن یہ ہوا کیا، الیکشن سے 3 دن پہلے مریم نواز نے کہا بلاول سے کہ ہم نے ملنا، آپس میں میٹنگ کرنی ہے، 2 تصویریں شیئر کر دیں گے. اور عوام نے کہا اچھا یہ تو اندر سے یہ کہ ہم ویسے ہی ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں. ان کا سارا ووٹ بینک ہی ٹوٹ گیا. اور بلاول کو اس بات کا پتہ ہے کہ میری پارٹی کو نقصان نون لیگ کی وجہ سے ہوا ہے.
اور پی ڈی ایم میں جس طریقے سے ان کا اچھا اس کے اوپر بھی ایک بڑی بحث ہونی چاہیے لیکن اس کے اوپر بعد میں کریں گے. چلیں کہ کس طریقے سے آصفہ زرداری صاحبہ بھی آج جو ہیں وہ اپنی سیاسی اننگ کا آغاز کرنے جا رہی ہیں. پی ڈی ایم کے جلسے سے ہی موروثی سیاست ہماری تمام پارٹیوں کا حصہ ہے, اس کے اوپر ایک نشست ہونی چاہیے. بہت بالکل ہونی چاہیے. لمبا ہو جائے گا ہمارا پروگرام, ہم اس کو اپنے پاپا کو بچانے کے لیے سارے لگے ہوئے ہیں. حمزہ جو ہیں وہ پی ڈی ایم کے جلسوں سے ہمیشہ ان کا اختلاف رہا ہے, لیکن اگر ہم اس بات کو بھی نکال دیں تو دیکھیں جو کووڈ ہے اس ٹائم آپ سب کے سامنے ہے. پرائم منسٹر صاحب اور جو پوری حکومتی مشینری ہے وہ یہی کہہ رہی ہے کہ پلیز فار گاڈ سے لوگوں کی جانوں سے اپنے آپ دیکھیں. سائمہ ہمارا جو ٹاپک تھا نا پھر اس سے ہٹ گئے نا. جی ایکچوئل بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر کے جو چیئرمین شپ میں جو میٹنگ ہوئی ہے یہ بیسیکلی اس میں بہت امپورٹنٹ جو معاملات تھے نا وہ تھے نمبر 1 اسٹریٹجک سناریو جو ہمارا ڈیولپنگ سناریو ہے ساؤتھ ایشیا کا وہ جو بن رہا ہے پرٹیکولرلی پاکستان OIC کی قرارداد آ گئی. اس کے بعد اسد عمر صاحب جو بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے وہ کس چیز کے منسٹر ہیں؟ وہ پلاننگ کے منسٹر ہیں. پلاننگ منسٹر جو ہے بیچ میں اگر بیٹھا ہوا ہے اتنی ہائی لیول ہائی رینک ہائی پروفائل میٹنگ میں تو اس کا مطلب ہے سی پیک اور چائنا جی لامحالہ. اور چائنا کی جب بات آئے گی تو لداخ کی بات آئے گی, لداخ کی بات آئے گی تو انڈیا کی بھی بات آئے گی. تو یہ سارے وہ ہیں جو کہ اس کے اوپر بھی بڑی بریفنگز ہوں گی مزید بھی میرے خیال میں ہونی اور چاہیے. سی پیک کے حوالے سے ہماری بہت ساری جو ریزرویشنز جو بھارت کی جو ایک مداخلت ہے اس کے اوپر ہم اپنی جو ریزرویشن لیکن انہوں نے پروپیگنڈا کیا کہ جی سی پیک کا کام ہی رکا ہوا, ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رکا سی پیک کا کام. صحیح. یہ اب انڈین لابی یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کل کی چیف آف آرمی اسٹاف کی اور باقی چیفس کی اور وزیر اعظم کی جو یہ بڑی اہم میٹنگ تھی اس میں اوور آل خطے کی صورتحال OIC کا جو اجلاس تھا اس کے حوالے سے پلس سی پیک کے حوالے سے بات ہوئی تھی. پی ڈی ایم کی اس میں بالکل بات نہیں ہوئی, نہ ہی پی ڈی ایم کو یہ میسج دیا گیا ہے کہ آل دیئر آن ون پیج. اوکے, اور حکومت کو یہ جلسہ کرنے دینا چاہیے تھا, کیا خیال ہے حمزہ آپ کا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو حالات کووڈ کے جا رہے ہیں نا جی, ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم اتنے زیادہ SOP اور بچ بچاؤ کر کے بیچ بچاؤ کر کے تو پروگرام کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں بیٹھتے ہیں, اس کو ڈس انفیکٹ کریں, یہ کریں وہ کریں. دیکھیں ہمارے تعلیمی ادارے بند ہو گئے, آپ کو یہ سوچنا چاہیے. تعلیمی ادارے بند ہو گئے ہیں, ہمارے بچے گھروں میں بیٹھے ہیں. جی اور ہم ایز اے نیشن ہمیں کچھ سوچنا چاہیے. ایک سال سے ہمارے بچے گھروں میں ہیں, بہت تکلیف ہوتی ہے جب بچے کچھ نہیں کر رہے ہوتے. ڈیفینیٹلی بچوں نے تو نعرے لگائے ہیں, چلیں وہ ایک الگ بات ہے, بچے تو اس بات پہ خوش ہوتے ہیں, لیکن ایز اے پیرنٹ یہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے بچے, دیکھیے ہمیں اتنی چھٹیاں نہیں ملتی تھی اور جو تھوڑی بہت ہی ملتی تھی اس میں بھی ہم پتہ نہیں وقت کی بات ہے نا, اس وقت تو کہیں کسی ٹیچر کے ساتھ آج کے مجھے لگتا ہے کہ ہمارا پروگرام زیادہ ہی کیجول ہو گیا, ٹیبل ٹاک سے یہ کیجول ٹاک پہ چلا گیا ہے. حمزہ کی بڑی خواہش ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا آپ اسٹرکٹ جو پروگرام رکھتی ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے, بہت کیجولی سی باتیں کیا کریں. ہمارے ناظرین اس کو پسند کرتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے.